والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عابدین علاقہ، معززین شہر، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج مجھے حکم ہوا ہے کہ آج میں آپ کو اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ ایسے نہیں گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، تو یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ تو اتنا بڑا عنوان ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چاہے میرے جیسا کو طالب علم، میرے جیسا کو طفل مکتب، جو کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام پر کیا لب کشائی کرے، کیا غوشہ چینی کرے۔ میں تو انداز عباسی میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے غائب، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے علماء، فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر کے شان و مقام پر اگر لب کشائی کرنا چاہیں، میرے پیغمبر کے شان و مقام پر اگر میٹھا سرائی کرنا چاہیں، تو پھر آخر میں اس شعر کی طرح کہنا پڑتا ہے وہ جس نے 20 برس کی عمر میں میرے پیغمبر کے شان و مقام پہ لکھنا شروع کیا، وہ 40 برس تک لکھتا رہا۔ جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس نے سمجھا کہ اب تو میری موت کا وقت قریب، میری ذہانت و متانت و فطانت ختم ہونے لگی، میری قوت و گویائی ختم ہونے لگی، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگی، میری کانوں کی سماعت ختم ہونے لگی، میرے ہاتھوں کے اندر بلرزہ طاری ہونے لگا۔ تو اس نے اپنا آخری کلام لکھ کر دیوان ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر ہاتھ باندھ کر یہ کہتا نظر آیا کہ آقا میں نے ساری زندگی لگا دی آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی منقبت، آپ کا تقدس، آپ کا ناموس، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی متانت پر آقا میں نے رباعیات لکھے، غزلیں لکھی، نعتیں لکھی، اشعار لکھے، قطعات لکھے، رباعیات لکھی، لیکن آقا اب میں مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے ایک کے طرح سے شکست کرنا چاہتا ہوں۔ تو فروغی شہید کہا کرتے تھے کہ اس نے آخری کلام لکھا، آقا پڑی ہے فکر رسا، مدد باقی ہے کل ہمیں آگ لگا، مدد باقی ہے برق تمام ہوا، مدد باقی ہے تمام ہوا لکھا، مدد باقی ہے۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان و مقام اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہوں 30 پہروں کا قرآن۔ رب کائنات نے پوری دنیا کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں زمین و آسمان، ہوا فضا، خلاق نظام، نباتات، جمادات، چرندے درندے پرندے
انسان، حیوان، ملائک، ناری، نوری، عرشی، فرشی، آسمان کا سورج، چاند، ستارے، سیارے، نجوم، کواکب، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بحر، شام و سحر، جنت و علما، مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، پر ان تمام مخلوقات میں سے رب کائنات نے 4 کو چنا، پھر 4 میں ایک سردار کو چنا کہ رب کائنات نے پوری دنیا کے اندر 4 مخلوقات کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک مخلوق اللہ نے انسان کہا، ایک مخلوق اللہ نے حیوان کہا، ایک مخلوق اللہ نے جنات کہا، ایک مخلوق اللہ نے ملائک کہا۔ پھر ان 4 مخلوقات میں سے کائنات کے رب نے انسانوں کو چن کر تمام مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ پھر انسانوں کے بعد رب کائنات نے فرشتے بھی پیدا کر دیے۔ میرے دوستو، فرشتے بھی بہت، پر رب کائنات نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو جناب جبریل امین کہا، ایک کو جناب میکائیل کہا، ایک کو جناب اسرائیل کہا، ایک کو جناب اسرافیل کہا۔ پھر ان 4 فرشتوں میں سے کائنات کے رب نے جناب جبریل امین کو چن کر تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر فرشتوں کے بعد رب کائنات نے دنیا اور مافیا میں دن رات اور مہینے بھی پیدا کر دیے۔ میرے دوستو، سال کے مہینے بھی بہت، پر رب کائنات نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک مہینے کو اللہ نے رجب کہا، ایک مہینے کو اللہ نے شعبان کہا، ایک مہینے کو اللہ نے محرم کہا، ایک مہینے کو اللہ نے رمضان کہا۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے کائنات کے رب نے رمضان کو چن کر تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ پھر مہینوں کے بعد رب کائنات نے راتیں بھی پیدا کر لی۔ میرے دوستو، سال کی راتیں بھی بہت، پر رب کائنات نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک دن کو اللہ نے یوم عرفہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الجمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم القدر کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا۔ پھر ان 4 دنوں میں سے کائنات کے رب نے عرفہ کے دن کو چن کر تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ اس کے بعد رب کائنات نے راتیں بھی پیدا کر دی۔ میرے دوستو، سال کی راتیں بھی بہت، پر رب کائنات نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا کہ رب کائنات نے دنوں کے بعد راتیں بھی پیدا کر دی۔ سال کی راتیں بھی بہت، پر رب کائنات نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک رات کو اللہ نے شب قدر کہا، ایک رات کو اللہ نے شب برات کہا، ایک رات کو اللہ نے شب جیسا کہا، ایک رات کو اللہ نے شب عرفہ کہا۔ پر ان 4 راتوں میں سے کائنات کے رب نے شب قدر کو چن کر تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ اس کے بعد رب کائنات نے اپنے پیغمبر کے لیے بیویاں میں منتخب کر دی۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کی بیویاں بھی بہت، پر رب کائنات نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو طیبہ کائنات عائشہ صدیقہ کہا، ایک کو طیبہ کائنات حفصہ بنت عمر کہا، ایک کو طیبہ کائنات سیدہ سودا کہا، ایک کو طیبہ کائنات اماں خدیجہ الکبریٰ کہا۔ پھر ان 4 ازواج مطہرات میں سے کائنات کے رب نے جناب اماں عائشہ صدیقہ کو چن کر نبی کی تمام ازواج مطہرات کا سردار بنا دیا۔ اس کے بعد رب کائنات نے اپنے پیغمبر کے لیے صاحبزادیاں بھی 4 منتخب کی۔ ایک کو جناب فاطمہ الزہرا کہا، ایک کو جناب رقیہ کہا، ایک کو جناب زینب کہا، ایک کو جناب ام کلثوم کہا۔ پھر ان 4 صاحبزادیوں میں سے کائنات کے رب نے جناب فاطمہ الزہرا کو چن کر نبی کی تمام بیٹیوں کا سردار بنا دیا۔ اس کے بعد رب کائنات نے اپنے پیغمبر کے لیے صحابہ بھی منتخب کر دیے۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کے صحابہ بھی بہت، پر رب کائنات نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو جناب سیدنا صدیق اکبر کہا، ایک کو جناب فاروق اعظم کہا، ایک کو جناب عثمان ذوالنورین کہا، ایک کو جناب علی حیدر کرار کہا۔ پھر ان 4 صحابہ میں سے کائنات کے رب نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو چن کر تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔
اس کے بعد رب کائنات نے اس دنیا میں طبقات بھی پیدا کر دیے. میرے دوستوں طبقات بھی بہت، ایک انبیاء کا طبقہ، ایک صحابہ کا طبقہ، ایک اولیاء کا طبقہ، مختلف طبقات کو پیدا کر دیے. پھر ان تمام طبقات میں سے کائنات کے رب نے 4 طبقات کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک طبقے کو قرآن من النبیین کہا، ایک طبقے کو قرآن من الصدیقین کہا، ایک طبقے کو قرآن من الشہداء کہا، ایک طبقے کو قرآن من الصالحین کہا. پھر ان 4 طبقات میں سے کائنات کے رب نے انبیاء کے طبقے کو چن کر تمام طبقات کا سردار بنا دیا. پھر انبیاء بھی 2 4 10 یا 20 ہزار نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. پر ان تمام انبیاء میں سے کائنات کے رب نے 4 انبیاء کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو جناب ابراہیم خلیل اللہ کہا، ایک کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کہا، ایک کو جناب عیسیٰ روح اللہ کہا، ایک کو جناب محمد رسول اللہ کہا. پھر 4 انبیاء میں سے کائنات کے رب نے تیرے اور میرے پیغمبر ساقی کوثر فخر دو عالم تاجدار مدینہ آمنہ کے دور یتیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فاطمہ رقیہ زینب بنت کلثوم کے بابا حسن حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ کو چن کر تمام انبیاء کو سردار بنا دیا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. ایک صحابی رسول طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حبیب خدا جناب عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کائنات کے مومنوں کی ماں، آپ ہمیں اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کے بارے میں تو بتائیے، آپ ہمیں اللہ کے پیغمبر کے جلوت اور خلوت کے بارے میں تو بتائیے. تو کائنات کے مومنوں کی ماں نے جواب دیا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے پیغمبر کے شان میں لکھا ہوا نظر آتا ہے. لوگ تمہیں اس نبی کی شان میں آج دورے سناتے ہیں، لوگ تمہیں نبی کی شان میں قصیدے سناتے ہیں، لوگ تمہیں نبی کی شان میں مرثیے سناتے ہیں، لوگ تمہیں نبی کی شان میں قوالیاں سناتے ہیں. میں نے تو جو دیکھا مجھے قرآن میں نظر آیا. میں نے پیغمبر کا نام پوچھا، مجھے قرآن نے بتایا. میں نے پیغمبر کا شان پوچھا، مجھے قرآن نے بتایا. میں نے پیغمبر کی رحمت پوچھی، مجھے قرآن نے بتائی. میں نے پیغمبر کی یتیمی پوچھی، مجھے قرآن نے بتائی. میں نے پیغمبر کی شفاعت پوچھی، مجھے قرآن نے بتائی. میں نے پیغمبر کی نبوت پوچھی، مجھے قرآن نے بتائی. میں نے پیغمبر کی رسالت پوچھی، مجھے قرآن نے بتائی. میں نے پیغمبر کی ختم نبوت پوچھی، مجھے قرآن نے بتائی. میں نے پیغمبر کی نبوت کا نور پوچھا، مجھے قرآن نے بتایا. میں نے پیغمبر کا چہرہ پوچھا، مجھے قرآن نے بتایا. میں نے پیغمبر کی آنکھیں پوچھی، مجھے قرآن نے بتائی. میں نے پیغمبر کا سینہ پوچھا، مجھے قرآن نے بتایا. میں نے پیغمبر کے ہاتھ پوچھے، مجھے قرآن نے بتائے. میں نے پیغمبر کا معراج پوچھا، مجھے قرآن نے بتایا. میں نے پیغمبر کی ہجرت پوچھی، مجھے قرآن نے بتائی. میں جو بھی سوال کرتا ہوں قرآن میرے ہر سوال کا جواب دیتا نظر آتا ہے. ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے قرآن میرے پیغمبر کی نبوت کا نور تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے قرآن میرے پیغمبر کا چہرہ تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے وَالضُّحَىٰ. اے قرآن میرے پیغمبر کی زلفیں تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے قرآن میرے پیغمبر کی آنکھیں تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. اے قرآن میرے پیغمبر کی آواز تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے قرآن میرے پیغمبر کا بولنا تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے قرآن میرے پیغمبر کی ہاتھ تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے قرآن میرے پیغمبر کا معراج تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اے قرآن میرے پیغمبر کا ابو بکر تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به. اے قرآن میرے پیغمبر کا عمر تو بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے اشداء علی الکفار. اے قرآن
سب کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو قوم کو قوالیاں سنا ہم قرآن سنائے، تو دوڑے سنا ہم قرآن سنائے۔ فیصلہ عوام کرے گی کہ میں دوڑے یا مرثیے، قصیدے یا قوالیاں سنانے نہیں آیا، بلکہ تمہیں دعوت ذکر دینے آیا ہوں۔ تو پیغمبر کا شان، پیغمبر کا مقام، پیغمبر کا یار، پیغمبر کے صحاب اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ الحمد کی الف سے لے کر انداز کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتا جا، محمد کا شان پڑھتا جا۔ مجھے جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ بات ختم کر کے، مجھے جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ بات ختم کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ دو بندی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ 12 ربیع الاول کو جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ ربیع الاول میں تعزیہ تبوت، چراغا، پتہ نہیں کس کس شے کی شبی نہیں مناتے۔ میں نے کہا دیوبندیوں میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے۔ ہم وہ بات مانتے ہیں جس پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کی مہر ہو۔ ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے پابند نہیں۔ ہم وہ بات مانتے ہیں جس پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو، کم از کم صحابہ کی مہر ہو۔ میں نے کہا مجھے حضور کے دور سے لے کر آج سے 100 سال پہلے کی تاریخ دکھا، مجھے اس تاریخ کے اندر 12 ربیع الاول کا جلوس ثابت کر کے دکھا۔ آج کے بعد تیرا عقیدہ بھی قبول کروں گا، آج کے بعد جلوس بھی نکالوں گا۔ میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تو تاریخ کے اوراقوں کی وارگردانی کر کے دیکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت کے اندر 2 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ جناب فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر 10 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ جناب عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر 12 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کے دور خلافت کے اندر 5 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امیر معاویہ کے دور خلافت کے اندر 19 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت کے اندر 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور ولایت کے اندر 44 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام شافعی کے دور ولایت کے اندر 53 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور ولایت کے اندر 44 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام شافعی کے دور ولایت کے اندر 53 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام احمد بن حنبل کے دور ولایت کے اندر 46 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مالک کے دور ولایت کے اندر 64 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور ولایت کے اندر 57 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور ولایت کے اندر 47 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ بہت زکریا ملتانی کے دور ولایت کے اندر 43 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ سلطان کوہو کے دور میں 50 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام نسائی کے دور میں 46 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام غزالی کے دور میں 45 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام بخاری کے دور میں 38 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ یہ ربیع الاول کا جلوس نہ انبیاء کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین، نہ مجتہدین، نہ اولیاء کے دور میں۔ اگر ان میں ہوتا میں بھی اپنا عقیدہ بناتا، نہ انبیاء کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین، نہ مجتہدین، نہ اولیاء کے دور میں، تو یہ تیرے پیٹ کا دھکا تو ہو سکتا ہے، نبوت سے اس کا سمندر نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت بھی پاکستان کے اندر جتنی مذہبی جماعتیں
जितनी सियासी जमातें जमीयत उलमा इस्लाम की हैं, उन सब का मंबा मावा मंशूर दस्तूर प्रोग्राम एक ही है कि इस मुल्क के अंदर न हमें कम्युनिज्म चाहिए, न हमें सोशलिज्म चाहिए, अगर चाहिए तो खिलाफत राष्ट्र वाला निजाम। सारे चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर भी खिलाफत राष्ट्र वाला निजाम बर्पा होना चाहिए। अगर सारे चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर भी खिलाफत राष्ट्र वाला निजाम बर्पा होना चाहिए, तो फिर जागीरदारों को, सरमायादारों को, गद्दी नशीनों को छोड़ना पड़ेगा। इन पौड़िया नशीन उलमा का और जमीयत उलमा इस्लाम का साथ देना पड़ेगा। तो साथ दो दे, जो ये वादा करते हैं कि हम उलमा का साथ देंगे, वो दोनों हाथ खड़े करके, सारे वजमा दोनों हाथ खड़े करके दुनिया को गवाह बना कर कह दो कि ये सहाबा को मानने वाले आज पूरी दुनिया को गवाह बना कर कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर जितनी कुर्बानी देनी पड़ी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर अब खिलाफत राष्ट्र का निजाम बर्पा होना चाहिए। और इस मुल्क का मुकद्दर अबू बकर वाला निजाम, उमर वाला निजाम, उस्मान अली वाला निजाम बर्पा होगा। और जब अल्लाह ने उलमा को पाकिस्तान में हुकूमत दी, तो फिर आप देखेंगे कौन गुमाश्ता नबी के सहाबा पे ठोकने की जुर्रत करता है, या कौन गुमाश्ता नबी के खत्म नबूवत का दावा डालने की हिम्मत करता है। सारे तैयार हो? अगर तुम सारे तैयार हो, ये शेर तुम्हारी नजर करने लगा हूँ। जाओ जाकर कह दो मेरे ताबा से, जाओ जाकर कह दो मेरे ताबा से कि अपने किरणों को गिन के रखे। अपने सारा के जरे जरे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, अपने सारा के जरे जरे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। ये थे हमारे मेहमान मुकर्रम शाह जमाल से तशरीफ़ लाए हुए जनाब मौलाना तलहा मोइन चिश्ती साहब, जो अपने मखसूस अंदाज में आप हजरात से खिताब फरमा रहे थे। हमारे मेहमान मुकर्रम खतीब आले सुन्नत वकील सहाबा हजरत मौलाना अबू बकर शाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ ही लम्हों बाद इंशाअल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे और इसी तरह हमारे दीगर मेहमान भी तशरीफ़ लाएंगे अपने अपने वक़्त पर। तो आप हजरात जो है दिल जमी से प्रोग्राम जो है वो सुनते रहें। अब आपके सामने अकीदत और मोहब्बत की हाज़िरी लगवाने के लिए दावत सुखत देता हूँ अपने मेहमान मुअज़्ज़म, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, खूबसूरत अंदाज के मालिक, बहुत ही अहम नात खान, सना खान मुस्तफ़ा, मद्दाह रसूल, मद्दाह सहाबा, जनाब हजरत मौलाना अबू दरदा जमाल साहब तशरीफ़ लाते हैं। सना खान मुस्तफ़ा, मद्दाह रसूल, मद्दाह सहाबा, जनाब मौलाना अब्दू दरदा जमाल साहब तशरीफ़ लाते हैं। नारे तकबीर, हाथ लहरा कर जवाब दे, नारे तकबीर, ताकि आने वाले मेहमान को ज्यादा जगाना न पड़े। नारे तकबीर। इसी तरह तकबीर का नारा लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाएं, पीछे आने वालों के लिए जगह बनाएं, आगे आगे तशरीफ लाएं, जल्द अज जल्द। नारे तकबीर। शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, वक़ार सहाबा, वफ़ाए सहाबा। नारे तकबीर।